نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق الله مولانا العظيم. برادر عزیز حضرت علامہ حافظ امتیاز علی صاحب، برادر مکرم محترم المقام ڈاکٹر محمد رفیق حبیب صاحب، سرپرست منہاج القرآن اسکاٹ لینڈ محترم جناب حاجی عبد الواحد صاحب، اور حاضرین گرامی قدر، اللہ کا شکر ہے کہ اس خوبصورت تقریب میں جو کہ ذکر حسین کے نام سے سجائی گئی ہے، ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی ہے. محرم سال نو کا پہلا مہینہ ہے، اور اس ماہ مکرم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیے ہیں. تمام تر پابندیاں رفع کر لی ہیں، اور ذکر حسین سے ہم اس سال کی ابتدا کر چکے ہیں. اور یہ محترم حافظ امتیاز صاحب کی یہ جو مسجد ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ رات کو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے نام سے مشہور ہے، حافظ امتیاز صاحب کی مسجد. جیسے نقشبندی صاحب کی مسجد زیادہ مشہور ہے، ٹنڈالن روڈ جامع اسلامیہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو ہل ویو سینٹر کو کم لوگ جانیں گے، حافظ امتیاز صاحب کی مسجد کو زیادہ جانیں گے انشاءاللہ. اس کی ابتدا بھی رمضان المبارک میں ہو گئی تھی، مگر کرونا وائرس کے معاملات کے دوران یہ اس طرح کے پروگرام کا اہتمام نہیں ہو سکا. آج الحمدللہ اس مسجد کا نئے کارپیٹ پر آج پہلا پروگرام ذکر حسین سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور ابتدا ہی سے ہی اس کے انجام کی خبر ہو جاتی ہے انشاءاللہ. یہ ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کی برکت انشاءاللہ تعالی اس مرکز کو نصیب ہوگی، اور یہ ترقی کرے گا. ہماری دعائیں، ہمارے تمام دلی جذبات، نیک جذبات، ہر طرح کا تعاون محترم حافظ صاحب کے ساتھ ہے. اور آپ کو جو یہاں کے اس ایریے کے رہنے والے اور گرد و نواح کے رہنے والے لوگ ہیں، آپ بھی بھرپور تعاون کریں. یہ آپ کے اپنے بچوں کا فیوچر اس کے ساتھ وابستہ ہے. علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب نے گفتگو فرما دی ہے. وقت کا اختصار میں مجھے خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ 10:15 سے آپ کی نمائش ہے، سلام بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. جی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورہ الدخان میں، ظالمین کا تذکرہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے جو ظالم لوگ تھے، ظالم طبقہ تھا، ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. ظالموں کو اللہ نے جب عذاب میں مبتلا کیا اور تباہ و برباد کر دیا، تو وہ ایسے ظالم تھے کہ ان پر کسی مخلوق کو ترس نہیں آیا. ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور پھر ان کو مہلت بھی نہ دی گئی. وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی کہ اپنی اصلاح احوال کر لیں. قرآن پاک کے اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ظالموں کا انتقال ہوتا ہے اس دنیا سے، یعنی جب ظالم ختم کیے جاتے ہیں، ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو ان پر آسمان و زمین روتے نہیں،
اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے، مگر ظالموں پر نہیں روتے۔ جب اہل حق اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اہل محبت اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اہل صبر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اہل تقوی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو پھر ان کے جانے پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ ان کے جانے کا غم فقط انسانوں کو نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، وہ بے جان بھی ان اہل ایمان جو جانے والے ہوتے ہیں ان پر ہوتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو بہت بڑے مقام پر فائز ہے۔ آپ کی ہستی کا کیا کہنا، جن کو شبیہ مصطفیٰ بنایا گیا ہے، محبوب مصطفیٰ بنایا گیا ہے، جن کی پرورش تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، سیدہ کائنات نے جن کی پرورش کی ہے، مولا کائنات نے ان کا مقام تو بہت بلند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن بندہ مومن اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے اس کا رزق اترتا ہے اور جس دروازے سے اس کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، نیک اعمال، وہ دروازہ روتا ہے اس بندے کے فوت ہو جانے کا، کہ اب وہ سلسلہ اس کی روزی کے نازل ہونے کا اور اعمال کے اوپر اٹھائے جانے کا بند ہو گیا، اور وہ جگہ روتی ہے جہاں پر وہ سجدے کیا کرتا تھا۔ تو امام علی مقام کا تو مقام ہی بہت بلند ہے، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ ان کی یاد میں اور ان پر جو ظلم ڈھایا گیا اس پر کیا کیا شے نہیں ہوئی۔ امام علی مقام کے حوالے سے ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن یہ آپ کو معلوم ہے کہ زور سے پہلے کا وقت تھا، اور وہ ایسا علاقہ ہے عراق اور کربلا صحرا جہاں پر کبھی بھول کر بھی بادل نہیں آتے، یہ نہیں گمان ہو سکتا کہ یہ بادل آئے ہوئے۔ ظہر کے وقت ظہر کی نماز پر آپ کی جب شہادت ہوتی ہے تو آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، آسمان سیاہ ہو گیا۔ السوائق میں بھی یہ لکھا گیا کہ آسمان بالکل سیاہ ہو گیا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے ٹائم ظہر کے بعد بھی تارے نظر آنے لگے، اس حد تک سیاہی شامل، اور آسمان سے فرماتے ہیں کہ خون کی بارش شروع ہو گئی، اور قتل حسین کے بعد 6 ماہ تک کربلا کی سرزمین کا جو افق تھا، عراق اور کوفہ اور شام کا جو افق تھا، 6 ماہ تک سرخ رہا، اس کی سرخی ختم نہیں ہوئی۔ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کے غضب کا اظہار تھا۔ جب انسان کو کسی شے پر غصہ آتا ہے، کسی کے عمل پر غصہ آتا ہے، کسی دوسرے فرد پر غصہ آتا ہے، تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ غصے کی علامت ہے چہرے کی سرخی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جسم سے اور جسمانی عوارض سے پاک ہے، وہ اس طرح کا اظہار اس سے ماورا ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ اس سے پاک ہے، اللہ رب العزت نے اپنے غضب کا اظہار آسمان پر سرخی دکھا کر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قتل حسین پر کتنا غصہ ہے، کتنا غضب ہے۔ اور پھر حاضرین گرامی قدر، آپ دیکھیے یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ بچپن میں ہی شروع کر دیا تھا، بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے
حضرت ام الفضل لبابہ بنت حارث، یہ ام الفضل حضرت سیدنا عباس حضور کے جو چچا ہیں ان کی اہلیہ محترمہ ہے، زوجہ محترمہ، حضور کی چچی جان حضرت ام الفضل. اور یہ حضرت میمونہ ام المومنین، حضرت میمونہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کی ہمشیرہ بھی ہیں، حضرت میمونہ کی ام الفضل. آپ آئی سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا. پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. سرکار مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا کہ یہ خطرناک خواب نہیں ہے، یہ بہت اچھا خواب ہے. کیسے؟ آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، حسین بیٹا ہوگا، اور اس کو آپ کی گود میں دیا جائے گا. اس کو آپ کی گود میں دیا جائے گا. کچھ عرصہ بعد یہ تعبیر ہو گئی، سیدنا امام حسین کا تولد ہوا اور آپ کو حضرت ام الفضل حضور کی چچی کے بیٹے گود میں دے دیا گیا. ابھی امام حسین 2 سال کے ہی تھے اور ام الفضل کے پاس ہی تھے. تو آپ ہی فرماتی ہیں کہ میں حضرت امام حسین کو لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور کو میں نے تھمایا، حضور کی گود میں ڈالا سیدنا امام حسین کو. تو اپنے کام میں مصروف ہو گئی، وہیں اسی کمرے میں تھی، اسی ایریے میں تھی، کام میں مصروف ہوئی. تو پلٹ کر دیکھا میں نے سرکار کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آنسوؤں کی جھڑی ہے اور چھم چھم آنسو گر رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس شے نے رلا دیا، کیوں رو رہے؟ ام فضل فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل امی آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر دی کہ آپ کا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں آپ کی امت شہید کر دے گی، آپ کی امت اس کو قتل کرے گی. تو اس شے نے مجھے رلا دیا ہے، اس خبر نے رلا دیا. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر جب دی اور یہ خبر حضرت ام سلمہ کو بھی سرکار نے عطا کی. یہ ایک اور واقعہ ہے جس میں جبریل امین نے کربلا کی مٹی لا کر آتا ہوا، ایک شیشے میں مٹی ہے اور لا کر تھمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس سرزمین کی مٹی ہے، جب یہ خون میں بدل جائے گی تو سمجھ لینا کہ آپ کا لخت جگر شہید کر دیا. سیدہ ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی، وہ مٹی سنبھال کر رکھ لی. عرصہ گزر گیا، 56 برس گزر گئے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ابھی بقید حیات تھی، آپ دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ فرما رہی ہیں، سونے کے لیے سو رہی ہیں. تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں پر گرد ہے، حضور کے سوئے مبارک بال مبارک پر گرد ہے، حضور کے امامہ شریف پر گرد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خون کی بوتل ہے، ایک خون کی بوتل ہے. یہ خواب میں دیکھا. کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کی یہ حالت، گرد آلود بال، گرد آلود کپڑے. تو آپ آقا نے فرمایا کہ میں کربلا حسین کے مشہد سے آ رہا ہوں، جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا ہے، وہاں سے آ رہا ہوں. اور سارا دن آج میں خود اپنے بیٹوں کا خون جمع کرتا رہا، اپنے بیٹوں کا خون جمع کرتا رہا، اس بوتل میں لایا. سیدہ ام سلمہ اٹھی، کہتی ہے میں دوڑ کر گئی، مجھے وہ ساری پچھلی باتیں سرکار کی، وہ دی ہوئی بوتل بھی یاد آ گئی، وہ میں نے سنبھال کر رکھی ہوئی. دوڑ کر گئی، دوڑ کر جا کر اس کو اٹھایا تو خون کی وہ بوتل جو مٹی
کے ساتھ بھری ہوئی تھی وہ خون میں بدل چکی تھی. کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا. حاضرین گرامی قدر، حسین کا غم جو ہے یہ حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گیا. حسین کا غم ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہو گیا، اور یہ غم کسی ایک فرد کا نہیں تھا اور کسی ایک ہستی کا نہیں تھا. یہ غم پوری انسانیت کا تھا، پورے تمام اہل ایمان کا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غم مصطفیٰ تھا. یہ غم کسی کمیونٹی کے ساتھ یا کسی ایک طبقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا. یہ غم پوری امت کا تھا، پوری انسانیت کا تھا. اس لیے کہ یہ غم کسی عام نبی کا بھی نہیں تھا. یہ غم میرے مصطفیٰ کا تھا، آقا ہے دو جہاں کا تھا، رحمت للعالمین کا غم تھا. جو بندہ اپنے آپ کو اپنے نبی کا امتی سمجھتا ہے، آقا کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو اس غم میں ضرور شریک ہوتا ہے. اس غم میں ضرور شریک ہوتا ہے. اور جو اس غم میں شریک نہیں ہوتا مگر کلمہ بھی پڑھتا ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں آتا، اس کا تعلق نہیں بنتا. جو حضور کے غم میں شریک ہونا نہیں چاہتا، جو حضور کے غم کو اپنے من میں تازہ نہیں رکھتا، اس کا تعلق کیا بنتا ہے سرکار کے ساتھ. محرم کا مہینہ آئے اور ہم باقی مہینوں کی طرح اس کو بھی ویسے ہی گزار دیں اور ہمیں محسوس تک نہ ہو کہ اس مہینے میں خانوادہ اہل بیت پر کیا گزری، ان کو کیسے ذبح کیا گیا، شہزادوں کو کیسے تہدید کیا گیا، ان کے مبارک لاشوں کو گھوڑے کی سموں کے ساتھ کیسے روندا گیا، مبارک شہزادیوں کے پانچل کیسے کھینچے گئے، ان کی خیموں کو آگ کیسے لگائی گئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلے. تو مطلب ہے کہ ہم آقا کے غم میں شریک نہیں، ہمیں احساس نہیں. یہ ناصبیوں اور خارجیوں کی بہت بڑی سازش تھی. انہوں نے، خارجیوں نے، یزیدیوں نے پہلے اہل بیت کو تہدید کیا، پہلے تہدید کیا، شہید کیا. پھر اس کا شرعی جواز پیدا کرنے کے لیے فکری طور پر لوگوں کو کہا. امام حسین نے چونکہ حکومت وقت کے خلاف خروج کیا تھا، وہ باغی تھے، اس لیے جائز تھا ان کو قتل کرنا. سادہ لوگ مسلمان جو تھے وہ اسی میں ڈگمگا گئے. ہاں ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے. یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا، یہاں پر اسکاٹ لینڈ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، پوری دنیا میں اس فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ شیطانی فکر ہے، یزیدی فکر ہے، جو اس بات کا جواز بناتے ہیں کیونکہ امام حسین باغی تھے اس لیے ان کو شہید کیا گیا، قتل کر دیا گیا. حکومت وقت کا یہ حق تھا. صرف سادہ لوگ مسلمانوں کو اس عظیم قربانی سے دور کرنے گئے. پھر ستم بالا ستم، تیسرا ظلم یہ کیا، پہلا تحقیق کیا، دوسرا خروج کا فتویٰ لگا کر ان کے قتل کا جواز ثابت کیا. پھر تیسرا، اگر کوئی ان کے لیے اظہار غم کرتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی مجلس آزاداری کرتا ہے، ان کے لیے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گریا کرتا ہے، اس کو بدعت کا نام دے دیا گیا تاکہ جو رہے سہے مسلمان ہیں وہ ڈر جائیں. اور یہ اس کو بدعت قرار دے کر کہہ دیا گیا کہ یہ تو شیعوں کا کام ہے، یہ شیعوں کا کام ہے. اگر تم بھی امام حسین کے غم میں رونا شروع کر دو گے تو شیعہ بن جاؤ. یہ بدعت ہی گروہ ہے. بدعت کہہ کر کچھ لوگوں کو دور کر دیا گیا. اور رہی صحیح کسر یوں کر دی کہ آج کل ایسے حالات بھی آ گئے اور مسلمان جن کے آباء و اجداد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے والد، وہ کبھی ایسا نہیں سوچتے تھے. آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نے اس غم کا اظہار کیا کرنا ہے. ہم تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا یہ چیزیں، ہماری مسجدوں میں واعظین نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دی. اس سے کوئی حرج نہیں اگر تقریبات مسرت بھی، خوشی کی، عقیقے کی،
سالگرہ کی تقریبات، شادی بیاہ کی تقریبات، نکاح کی تقریبات بھی 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں کر لی جائے تو کوئی بات نہیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے جو وہ چاہتے تھے کہ اظہار غم نہ ہو. کہ اپنے اظہار غم کب ہوگا؟ جب آپ کسی کا ذکر سنیں گے تو اظہار غم کریں گے نا. اب جب ذکر ہی نہیں ہوگا، ان واقعات کو دہرایا ہی نہیں جائے گا، پورا محرم کا مہینہ کسی ایک سینٹر میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی ایک سینٹر میں آپ جاتے ہو، کسی ایک مسجد میں جاتے ہو، پورے محرم کے 4 جمعے پڑھ لیں، ان کے دروس قرآن سنیں، دروس حدیث سنیں، کبھی بھول کر بھی ذکر حسین نہیں کریں گے. جب ذکر حسین نہیں ہوگا، ذکر اہل بیت نہیں ہوگا، اس عظیم قربانی کو مینشن نہیں کیا جائے گا، اور اس تعلق کو جو کہ تعلق حسین تعلق مصطفیٰ کے ساتھ تھا وہ مینشن ہی نہیں کیا جائے گا، تو اظہار غم کہاں سے ہوگا؟ ان بچوں کو، ہماری اگلی نسلوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی سازش ہے. آپ اگر 10 15 20 فیملیوں کے افراد بیٹھے ہیں، کم از کم آپ تو اپنی فیملیوں کو بچا سکتے ہیں. اس فکر کو محسوس کریں، اپنے ذہن میں جگہ دیں، اپنے دل میں جگہ دیں. خدا را یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے ہمارے ایمان پر. اگر ہم اہل بیت کے تعلق سے اور تعلق حسین سے کٹ گئے تو پھر ہمارا تعلق مصطفیٰ بھی کسی کام کا نہیں، اور تعلق مصطفیٰ اگر نہ ہوا تو پھر تعلق خدا بھی کسی نہیں، اس لیے کلمہ بھی کسی کام کا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور آج یہ اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ رب العزت امت مسلمہ پر جو مشکل وقت ہے اس کو دور فرمائے، اور اس مرکز کو آبادی عطا فرمائے، اور ذکر حسین کی برکت سے تمام انسانیت پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.